اور تو اپنی کشتی دل پر جو نام پنجتن لکھ دے، تو اپنی کشتی دل پر نام پنجتن لکھ دے تو مثل نو میں تیرا بھی بیڑا پار لکھوں، اور کرے حملہ جو اہل ظلم پر تیغ و تبسم سے، کرے حملہ جو اہل ظلم پر تیغ و تبسم سے، اسے میں کربلا کا حیدر کرار لکھوں گا، اور معالج ہے وہ ہر ذہن پریشاں کی علالت کا، معالج ہے وہ ہر ذہن پریشاں کی علالت کا، میں کیسے سید سجاد کو بیمار لکھوں گا۔ نعرہ سلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین انه خیر ناصر ومعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اللهم صل على محمد عزیزان مظلوم کربلا آج ساتھ بند ہو چکی ہیں، اور ہم سب کو یہ احساس ہے کہ گویا کا بند ہے اس دربار ماہ محرم کی مجلس تھی، اور آج ساتھ محرم ہے، اس آدمی بہت تیزی کے ساتھ گزر گیا۔ مولانا فرماتے ہیں پھر سب کے لمحات اس طرح گزر جاتے ہیں جس طرح بادل گزر جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پھر سب کے لمحات کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ یہ تمہارے ہاتھ سے چلے جائیں۔ یہاں کے بعد کافی کوئی ہم سب کو کہیں مجالس میں شرکت کروائی ہیں، اور علم محمد وآل محمد سے سارات ہو رہے ہیں۔ آپ کے سامنے سورہ مبارکہ النساء آیت نمبر 59 کے حوالے سے کچھ عرائض پیش کیے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت جسے آیت اطاعت بھی کہا جاتا ہے، اس میں پروردگار عالم مسلمانوں سے اطاعت کا مطالبہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولي الامر کی اطاعت کرو۔ اب تک کی گفتگو میں بخصوص کل ایمان کے اوپر بات ہوئی، اطاعت کے معنی پہ گفتگو ہوئی، اور کس طرح سے اس آیت اطاعت سے نبی یا اولي الامر کا معصوم ہونا ضروری ہے، اس پہلو پر روشنی ڈالی گئی۔ میں اس بات کو یاد کرانا چاہتا ہوں اولي الامر سے کیا مراد ہے، اور اس وقت کے مطابق تو ہمارے تذہین میں سوال بھی کیا تھا، افتقرا ضرور بیان کروں گا۔ آپ سب کی توجہ ہے، صلوات علی محمد
بات کرو نماز ہے. اب اچھی طرح کی بات نہیں چاہیے کیونکہ مسلمانوں میں عموماً جو توحید کا تصور پایا جاتا ہے وہ بہت اچھا تصور نہیں ہے. یعنی خدا کے متعلق ایسے ایسے نظریات پایا جاتا ہے کہ کبھی خدا ظالم خدا نظر آتا ہے, کبھی خدا اقربا پروری کرنے والا خدا نظر آتا ہے, جبکہ ہمارے نزدیک خدا یعنی کمال مطلق ہے. اور توحید میں جو بگاڑ ہے, فساد ہے, تو یہ فکری مغالطہ, یہ فکری غلطی انسان کے عمل میں بھی ظاہر ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے مجھے اس بات کی وضاحت کی ضرورت ہے. خدا کمال مطلق ہے, لیکن آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں اس صفت کے ساتھ ساتھ عدل کو اصول دین میں بطور خاص بیان کیا جاتا ہے. اس کی وجہ ہے خدا عادل ہے تو خدا نازل بھی ہے, خدا رحمان بھی ہے, خدا رحیم بھی ہے, خدا جبار بھی ہے, خدا متکبر بھی ہے, لیکن خدا عادل ہے. اس بات کو بطور خاص کیوں بیان کیا گیا؟ کیونکہ باقاعدہ ایک طرز تفکر ہے, ایک نظریہ علم کلام میں اہل سنت میں پایا جاتا ہے جنہیں اشاعرہ کہتے ہیں. اہل سنت میں کلام کے اعتبار سے چند گروہ ہیں, اشاعرہ, معتزلہ, ماتریدیہ. فقہ کے اعتبار سے مختلف ہیں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی. اسی طرح سے محدثین میں امام بخاری, امام مسلم, بہت سارے لوگ ہیں. یہ جو اشاعرہ کے گروہ ہیں یہ کہتا ہے کہ حسن قبح عقلی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی کسی چیز کا اچھا ہونا یا کسی چیز کا برا ہونا یہ ذاتی نہیں ہے, عقلی نہیں ہے. یعنی عقل کسی بات کا ادراک نہیں کر سکتی کہ وہ اچھا ہی ہوا, بلکہ یہ خدا ہے جو وہ کر دے وہ اچھا ہے, جو نہ کرے وہ برا ہے. یعنی گویا عدل از خود اچھا نہیں ہے, ظلم از خود برا نہیں ہے. اگر اللہ عدل کرے تو اچھا, اگر ظلم کرے تو وہ بھی اچھا. مزہ کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ تو دلیل بڑی اچھی سے لگتی ہے. کہتے کہ ان اللہ کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. جب اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے تو اللہ سے تھوڑی پوچھا جائے گا کیا کر رہا ہے. لا یسأل عما یفعل, اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا. دوسری بات کہتے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین و آسمان اللہ کے ہیں. تو جب ملکیت اللہ کی ہے تو اللہ جیسے چاہے تصرف کرے. لہٰذا حسن قبح اپنی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید کو بھی لعنت نہ کرو. کیونکہ اللہ معاف کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. ہم نے شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ اگر اللہ معاف کرے تو آپ کا ہوتا ہے, تو اللہ نہیں کر سکتا, وہ نہ کر سکتا. پھر آپ فیصلہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنے میدان میں شک لگا لیا. ہم کہتے ہیں ہم نے اس لیے لگا لیا کہ اگر اللہ یزید کو امام حسین کے قتل میں معاف کر دیا تو ہم تو اسے محنت کر رہے ہیں, تو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا. لیکن آپ ذرا غور کیجیے کہ اس شبہے کی وجہ سے کتنا بڑا خلل پیدا ہوتا ہے اسلام کی تاریخ میں. یہ وہ ڈاکٹرائن ہے, یہ متفکر ہے جو بنو امیہ کو ڈیٹ کرتے تھے. وہ کہتے تھے اگر آج ہم منبر کو کہتے ہیں تو ہم تھوڑی ہیں, اللہ نے بھی بتایا تم پر ہماری اطاعت واجب ہے. جو اولو الامر کی تعریف کی گئی ہے اس میں یہ شبہ بطور خاص شامل ہے. حتیٰ آپ نے مسائل کے بعد میں یہ میں سنا ہے کہ ایک مرتبہ عبیداللہ بن زیاد نے کہا کہ دیکھو خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا. جناب شہبانی نے کہا خدا نے نہیں, تم نے ایسا کیا. یزید نے جو سنا کہ یہ نوجوان کون ہے جو زنجیروں میں جس کو جکڑ کر لایا گیا ہے کہ یہ علی ابن حسین ہے. کہا کہ کیا خدا نے علی کو کربلا میں مار نہیں دیا؟ غور کیجیے ظلم پر. قاتلہ اللہ, اللہ نے نہیں مار دیا. رسول اللہ نے فرمایا میں بھی ہوں, میرے بھائی کا نام بھی علی تھا, میرا نام بھی علی ہے. البتہ یہ خدا نے نہیں کیا, تم نے کیا. تو گویا اپنے تمام قبیح اعمال کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لہٰذا توحید کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. عتیق رسول ہمارے لیے واضح ہے, لیکن اولو الامر منکم یہ وہ موضوع ہے جس کے اندر مختلف تفاسیر پائی جاتی ہیں.
تفسیر اہل سنت میں، در منصور میں، تفسیر راضی میں اور بہت ساری تفسیر میں اس کے متعلق جو میں نے تحقیق کی کوشش کی، دیکھا تقریباً 5 سے 6 اقوال ملتے ہیں، اور اس کے بعد میں باقی تفسیر میں بتاؤں گا۔ پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ اولی الامر کون ہے؟ جو صاحب اقتدار ہے۔ امر یعنی حکومت، اولی الامر حکومت والے، تو لہٰذا جو شخص بھی مسلمانوں کا حاکم بن جائے، قطع نظر اس بات سے کہ وہ صحیح طریقے سے بنا یا غلط طریقے سے بنا، ایک مرتبہ اگر کوئی مسلمان حاکم بن گیا لہٰذا اس کے خلاف خروج کرنا بغاوت ہے۔ تصور کریں، یہ اگر تفسیر کی جائے صاحب کی اتنے تو قریب آ سکتے ہیں تاکہ کچھ لوگ اور آ سکتے، ضرور پڑھیں اب دیکھیں اگر یہ تفسیر کی جائے کہ کوئی کیسے بھی آ جائے، اگر ایک مرتبہ اقتدار حاصل کر لے تو بس اس کے خلاف قیام نہیں ہوگا۔ تاریخ کی بڑی شخصیات عبداللہ بن عمر مسلمانوں کا ایک بڑا نام ہے، کہتے ہیں کہ جب مدینے کے لوگوں نے اپنے سید شہداء کے بعد آپ کی شہادت کے بعد ایک مرتبہ قیام کیا، یہ وہ شخص ہے جو مدینے سے باہر آئے اور کہنے لگے کہ اے مدینے والوں، میں نے خود رسول سے سنا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ پرچم والے ہیں، جو ان کے پرچموں کے ساتھ لایا جائے گا۔ پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہے جو اپنے امام کے خلاف، اپنے حاکم کے خلاف بغاوت کریں گے۔ اور ایک مرتبہ جو فضا قائم ہوئی اس کو سبوتاش کر دیا اور کہا کہ نہیں، میں تو بیعت میں ہوں، آپ یقین کرو جو امیر المؤمنین سے وفا نہیں کرتا اللہ اسے جگہ جگہ زمین کرتا ہے، یقین کیجیے۔ ورنہ کہ دنیا میں اگر کوئی چارہ بن کی دعا کسی طرح، تو ہم آخرت کو تو مانتے ہیں نا، جو نہیں مانتے ہیں اس سے بحث نہیں ہے۔ اس شخص نے یا اور بہت سارے افراد نے امیر المؤمنین کی بیعت نہیں کی، امیر المؤمنین کی بیعت نہیں کی، اس کے بعد امام صاحب مشتبہ کی بیعت نہیں کی۔ جب حکمیت ہو گئی، حکمیت کے بعد معذرت خواہ، جب صلح نامہ ہوا تو معاملے کی بیعت کری۔ سید شعبہ نے کام کیا تو کہا کہ اے عبد الرحمن تو میرا ساتھ دو، تو وہ شخص نے کہتا ہے کہ حسین مجھے اپنے سینے کو بوسہ کرنے دیجیے، میں نے رسول کو اپنا سینہ چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے، ساتھ نہیں دیا۔ سید شعبہ کی شہادت کے بعد محنت شروع ہوئی تو مدینے کے لوگوں کو اعلان کر دیا، اور ایک مرتبہ جب عبد الملک ابن مروان نے حجاج کو مکے پہ حملہ آور کر بھیجا تو رات کے پیر حجاج کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ میں امیر سے ملنا چاہتا ہوں۔ حجاج نے کہا میں سو رہا ہوں۔ حجاج صفاح یعنی آپ دیکھیے تاریخ پر ظلم نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جس نے صراحتاً اہل بیت کے حق میں کوتاہی کی ہے آج مسلمانوں کا ہیرو بن گیا۔ باتیں آتا نہیں کہ صحابہ کو ذکر نہیں ہے، صحابہ پر ہماری جانیں قربان، لیکن جس نے اہل بیت کے حق میں صراحتاً کوتاہیاں کی ہیں ان کو مثال میں شامل کیا جائے، وہ عمرو بن العاص جیسے ہوں، ابو عبیدہ جراح جیسے ہوں، کبھی ان کو امیر الامہ کا لقب دیا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا لقب دیے جاتے ہیں۔ تو حجاج کے پاس گئے، حجاج نے میں سو رہا ہوں، کہا وہ بیعت کرنے کے لیے آئے، کہا کہ وہ کرے، کہا کہ نہیں میں نے رسول سے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اپنے امام کی بیعت میں نہ ہو تو وہ جہالت کی موت مرا، اور حجاج نے اچھا ایسی بات ہے تو پاؤں آگے بڑھا دیا، تو میرے پاؤں پہ بیعت کر لو۔ یہ تفسیر ہے اور امر کون ہے؟ جو طاقت میں آ جائے، ظاہر مسلمان ہوگا لیکن اگر فاسق ہو یا مومن فرق نہیں پڑتا۔ ایک تاریخ کیا ہے بنی مدینہ سے بغیر کیا، دوسرا قول ملتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہے، جو لشکر کے سپہ سالار ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں۔ پاکستان میں یہ بیماری زیادہ نہیں ہے، جب سے پاکستان بنا ہے سپہ سالار بہت لوگ، آج کے دور میں سی ڈی ایف ہے جو بھی چیف ہوگا ریڈر میں لشکر کا سردار علمدار میں ہوں۔ یہ جو بڑے امر بننے کا شوق ہے نا یہ ختم نہیں ہوا ہے۔ پتہ نہیں کون کون سے لشکر کے سردار بتائے گئے، خالد بن ولید، میں فہرست میں نام ہے صحابہ کی، لیکن یہ وہ نہیں جن کے مقتدا کے
یہ نہیں ہو سکتا. یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے پہلے وہ کنجی محفل ہو تو میں چند باتوں کو آپ کے سامنے کھول کر عرض کر رہا ہوں کہ یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ تمام صحابی نجوم کے مانند ہے آئیے ہیں اقتدیتم فاقتدیتم، جس کی خدا کرو تم جب پڑھاؤ گے. جب سب رسول برابر نہیں ہوں، سب صحابی برابر نہیں ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس صحابی کے پیچھے چلے جو ہمیں رسول تک پہنچا دے. اس میں مولا علی شامل نہیں ہے. مولا علی تو مجھ سے رسول ہے، مولا علی مجھ سے رسول ہے. ایک مرتبہ امام شافعی سے آپ کے بیٹے نے پوچھا، یہ امام احمد بن حنبل سے ظاہر کہا کہ خلافت کے بارے میں بتائیے آپ خلافہ میں. بات پہنچی مولا علی تک تو آپ کہنے لگے کہ خلافت میں علی کو زینت نہیں دی، یہ علی تھے جس نے خلافت کو مزین کیا. اور مشہور واقعہ کو ذہنوں میں خیر بتائی 1 2 3 4 مولا علی کا نام ہی نہیں ہے. تاکہ آپ نے ان کے نام نہیں لیا کبھی کچھ صحابی کا پوچھا تو مجھ سے رسول نے نہیں پوچھا تھا. صحابہ کی سے برابر نہیں ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا یہ جو بہت سے بزرگوں کی بات ہوتی ہے تاریخ ہماری بہت اچھی نہیں ہے. تو یہ بات اگر تاریخ اسلام میں ہم کہہ دیتے ہیں ہم نے یہ کیا اور وہ کیا اور وہ کیا، لیکن اگر آپ پڑھیں کردار کے اعتبار سے بھی اچھی نہیں ہے. اور جو بھی جس ذہن سے لکھے گا کہ تاریخ اسلام کو بہت اچھی نہیں ہے. اگر انسان تسامر سے کام لے تو شروع کے 40 سال اجان بات ہے. تو دوسرا قول کیا ہے؟ جو لشکر کے فرماندار ہوتے ہیں فرماندار ہوتے ہیں وہ علماء ہے. اس سے آگے بتائیے کہ نہیں اولو الامر وہ ہے جو طاقت میں البتہ وہ قرآن و سنت کے خلاف حکم نہ دے. اب یہ دونوں ماڈریٹ ہے، یعنی یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہے کہ پہلے وہ کیا کبھی نہیں یہ تو نہیں بن رہا تو اس کو اس طرح سے کرو. بعض میں جو فقہا ہے وہ اولو الامر ہے، فقیہ اولو الامر ہے. بعض میں اولو الامر کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ علاقے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ شہر کا بھی ہو سکتا ہے، وہ ملک کا بھی ہو سکتا ہے. جب آپ کے سامنے بحث واضح ہو گئی کہ اولو الامر سے کیا مراد ہے، اب امامیوں کی طرف آ جائیے. دیکھیے پہلے ہم نے یہ مقدمہ یہ مفہوم قائم کیا ہے کہ اللہ نے کہا ہے اللہ کی اطاعت کرو، یہ ایک اطاعت ہے. دوسری اطاعت ہے رسول کی اور اولو الامر کی. تین اطاعتیں نہیں ہیں، دو اطاعتیں ہیں. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. سننا چاہ رہے تھے کہ تو نہیں ہیں آپ لوگ. مجھے میں نے کہیں پڑھ لیا کہ صبح کے وقت لوگوں کو علمی بات سننے کا بڑا شوق ہوتا ہے. تو ان کو ایک بار محمد والے ایک اطاعت اللہ کی ہے لیکن دوسری اطاعت رسول کی ہے اور اولو الامر کی ہے. اور کل اس بات کو بھی ہم نے غور کیا کہ لفظ اطیعوا مطلق ہے، مقید نہیں ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ اطاعت کرو اولو الامر کی اگر وہ مومن ہو، اگر وہ سپہ سالار ہو، اگر وہ عالم ہو. اطیعوا اطاعت کرو، وہ جنگ کا حکم دے تو جنگ کرو، صلح کا حکم دے تو صلح کرو. وہ گھر میں کوئی بات کرے تو بھی حجت ہے، باہر کوئی بات کرے حجت ہے. مطلق ہے نا. ہم آیت کو مقید نہیں کر سکتے، ہمیں دلیل چاہیے. رسول اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا جب تک اطیع اور رسول کا اولو الامر مطلب. تو اب جس طرح رسول کی اطاعت ہوگی اسی طرح اولو الامر کی اطاعت ہوگی. اب اگر رسول کی اطاعت مطلق ہے تو اولو الامر کی اطاعت بھی مطلق ہے، پھر مقید نہیں ہوگی. تو بعض نے یہ تعبیر بھی کی ہے کہ اولو الامر سے مراد فقط خلفاء راشدین ہے. تو اگر صرف خلفاء راشدین ہے تو یہ آیت ایکسپائر ہو گئی. پھر اس کی ویلیڈیٹی کا کیا ہوگا؟ اولو الامر آج بھی کوئی ہونا چاہیے. یہ باقاعدہ ان جو ساری باتیں اس کے پیچھے روایات ہیں. مثلا کسی نے کہا کہ مولا آپ امام ولی ہے آپ کے پاس کوئی امام نے تمہیں سورہ قلم نہیں پڑھی تمہارا نام پر پڑھی ہے. جب ذکر کو اہل ذکر کے بغیر پڑھا جائے تو سمجھ میں نہیں آتا. اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ہوں گے تو نام کو کیا ہر سال شب قدر نہیں ہوتی کمالا ہوتی ہے. تو کہا کہ فرشتے تک نازل ہوتے کہاں ہوتے ہیں کہاں کس میں ہوتے ہیں فرشتے ہم پر نازل ہوتا ہے. وہ عامر کے پاس لے کر آتا ہے. تو پہلا استدلال اولو الامر کا عصمت سے شروع ہوگا.
جب رسول معصوم ہے تو اللہ تو معصوم ہونا چاہیے. تو ابھی میں نے ان باتوں کو وقت نہیں کیا, لیکن ہم نے بنیاد قائم کی کہ اولل الامر معصوم ہونا چاہیے. اب تجزیہ تعلیم کر لیں. پہلا جو قول ہے وہ تو خود بخود باطل ہے. کیوں؟ کوئی جیسے بھی حاکم بن جائے وہ اولل الامر نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری خود لی ہے. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ, اللہ نے نبی بھی خود بنایا ہے, امام بھی خود بنائے گا. لہٰذا یہ جو موقف ہے کہ امت نے کسی کو خلیفہ بنا لیا, ہمارے نزدیک قابل نہیں ہے. ہاں اگر آپ کوئی روایت کہیں کہ فلاں کو بنایا تو ٹھیک ہے, اس کو بحث ہوگی, لیکن رسول اللہ اپنے بعد کسی کو جانشین نہ بنائے. رسول تبوک میں جائے تو علی کو چھوڑ کر جائے, رسول دنیا سے چل جائے کسی کو خلیفہ نہ بنائے. کہ آپ ہی کہتے ہیں نا, چلے ہم نے روایت آپ کی مان لی, رسول اللہ پہلے حج کو نہیں گئے, حج کو کسی کو امیر حج بنایا, رسول حج کو امیر بنا دے, لیکن امت کو بغیر امیر کی چھوڑ دیں, یہ درست نہیں ہے بات. کس کو بنایا یہ بات ہے, تو یہ قول کی درست نہیں ہے. اور جس طرح سے بھی کوئی آ جائے تو ٹھیک نہیں ہے. فاسق بھی ہے, ہم نے فاسق نہیں ہو سکتا. پھر دوسری امین کی کہنے لگے وہ صبح سلار ہونے چاہیے, اس کا مطلب جب جنگ نہیں ہوگی تو علماء بھی کوئی نہیں اطاعت کریں گے. کہنے لگے نہیں وہ علماء ہونے چاہیے. علماء تو عالم دنیا میں آ کے بنے, پیدائشی تو نہیں تھے. ظاہر جب بچپن میں تھے تو انہیں عالم نہیں کہتے تھے. جب علم سیکھا تو عالم ہو. کبھی پتھر میں دماغ کو لگ جائے سارا علم نکل جائے گا. ٹیمپریری یہ پرماننٹ تو نہیں ہے. اس کا مطلب ان کی اطاعت بھی مطلق نہیں ہو سکتی. اس وقت ہے جب وہ عالم ہے, سوتے ہوئے اگر وہ کچھ کہہ دے تو حجت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو مان کر سب بہت سیدھی سی بات ہے نا, یہ تو میں نے سیکھا تو جتنا سیکھا اتنا پتا ہے, کتنی چیزیں جو نہیں پتا. لہٰذا ایک مجتہد تو اجتہاد کرے گا. اگر اور ہم یہ سب مانتے ہیں, حتیٰ امام تحقیق کے قائل ہیں, ہم یہ کہتے ہیں مجتہد اجتہاد کرتا ہے, عین ممکن ہے وہ امر باقی تک پہنچے, اور عین ممکن ہے امر باقی تک نہ پہنچے. جب امر واقعی اس کو نہیں ملتا تو امر ظاہری ہوتا ہے, وہ ظاہری بنائی کی بنیاد پر حکم دیتا ہے. عین ممکن امر واقعی نہ ہو. اس صورت میں جب اس کا فتویٰ امر واقعی نہیں ہے اور عین ممکن کبھی غلط بھی ہو, ہمارے یہاں جو اجتہاد کا کنسیپٹ ہے اس کے اندر تو بہت ہی زیادہ مضبوط کرائٹیریا ہے کہ وہ فتویٰ اپنی رائے سے نہیں دے گا, وہ قرآن حدیث کے ذریعے سے دے گا. لیکن اگر کوئی اپنی رائے سے اجتہاد کرے, روایت میں آتی ہے کہ رسول اللہ نے پوچھا کہ تم جا رہے ہو تو بتاؤ کیا کرو گے, کوئی بھی مسئلہ پیش آئے گا ہم قرآن دیکھیں گے. تو قرآن میں نہیں ملا حدیث دیکھیں گے. اہل سنت کی تعبیر یہ ہے کہ اگر قرآن و حدیث میں نہیں ملا تو اپنی رائے پہ عمل کروں گا. ہماری رائے نہیں ہے کہ قرآن و حدیث میں نہ ملے تو اپنی رائے پہ عمل نہ کرنا, ہم سے پوچھنا. لہٰذا اگر اپنی رائے پہ عمل کیا تو احتمال ہے یا نہیں ہے, خطا ہو سکتی ہے نہیں. اب اگر جب احتمال آ گیا تو اطاعت ثابت ہو سکتی. اطاعت قطعی اطاعت ہے کہ اطاعت کرو, لیکن اگر وہ کہتے جنگ ہے تو ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک معاملہ غلط بھی ہو اور اللہ کا اطاعت بھی کرو, یہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا جتنے اقوال میں کمزوری پائی جاتی ہے, البتہ کسی حد تک یہ جو اطاعت کا تصور ہے ہمارے ملتا ہے. یعنی ہماری فقہی کتابوں میں آپ لوگ انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے, عدول مومنین, عادل مومنین کی ولایت ہے, ولایت کی درجات ہے. اگر کسی موضوع میں جیسے باپ ولی ہے, وقت کا متولی ولی ہے, اسی طرح سے جو عادل مومنین آپ سب, آپ کی بھی ولایت ہے, اختیار ہے, تصرف کا حق ہے. عدول مومنین سے بڑھ کر کس کی ولایت ہے؟ مراجع کی, مجتہدین کی, مجتہد جامع شرائط کی. اس سے بڑھ کر کس کی ولایت ہے؟ امام کی ولایت ہے, وہ مطلق ولایت ہے. دائرہ سب کی ولایت کا فرق ہے. ولی فقیہ کی ولایت کا بحث ہے. آیا ولی فقیہ کی ولایت کتنی ہے, کم ہے زیادہ ہے, یہ میرا ابھی موضوع نہیں ہے. امام کی ولایت مطلق ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اس آیت میں جس اطاعت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ولایت مقید نہیں ہے بلکہ ولایت مطلق ہے. لہٰذا امام کو معصوم ہونا چاہیے. یہاں پہ اب بات تمام ہو گئی. انشاءاللہ عصمت کے حوالے سے میں کئی ذکر کروں گا کہ عصمت کا کیا مطلب ہے. اور عصمت کا مطلب یہ کہ امام ایسے معصوم کی گناہ کر نہیں سکتے, مجبور ہے. اگر تو مجبور ہے تو کیا
تو میرے لیے نمونہ نہیں بن سکتے؟ اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہے تو میری، لیکن اگر میں یہ مانتا ہوں کہ نہیں وہ مجھ جیسے گناہ کر سکتے ہیں لیکن اپنی معرفت کی وجہ سے کبھی نہیں کریں گے، اللہ کے علم میں ہے، تو اس صورت میں لوگوں کو یہ شبہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر ہم بھی بن جائیں تو ہم بھی محمد بن جائیں گے۔ کل ایک جگہ ذکر ہوا تو کہا کہ رسول کا ہم کیسے دیں، کہا کہ یہ خناس آپ کے ذہن میں کیسے آ گیا؟ تو قرآن نے کہا انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، پر ان کو کہا کہ رسول نے یہ کہا ہے کہ میں تمہارے جیسا ہوں، یہ نہیں کہ تم بھی مجھ جیسے ہو۔ اور پھر آیت کیا کہتے ہیں یوحا الیہ، رسول پہ روزانہ جبرائیل آتے تھے وہی کرنے آگے، ہم پہ فرشتہ آ گیا تو کیا ہوگا؟ وہ جو اللہ کو اتنی زور زور سے یاد کر رہے ہیں، اگر اللہ نے آہستہ سے بھی یاد کر لیا تو فرق ہے کہ آیات کو اس طرح سے نہیں لیا جائے گا۔ انشاءاللہ اس بات کو کل بات کرتے ہیں۔ ایسا محترم آج حضرت قاسم کے مسائل ہیں، یقین امام حسن کے حضرت قاسم کے مسائل ہم لوگوں نے بہت سنے ہیں، لیکن صرف حضرت قاسم شہید نہیں ہے۔ امام حسن کو اولاد میں آپ کے تقریباً کم از کم 3 بیٹے ہیں، جن میں ایک زخمی ہوئے حسن مسلح کربلا کے بعد شہید ہوئے، بالکل ہو بہو امام حسن کی معنی میں۔ ایک ہے عبداللہ ابن حسن، ان کا ذکر بہت کم ہوا ہے۔ عبداللہ ابن حسن میں قاسم سے بھی چھوٹے ہیں، امام حسن کی شہادت کے وقت بالکل پیدائشی عمر تھی آپ نے۔ یہ کب شہید ہوئے؟ یہ اس وقت شہید ہوئے کہ جب شمر ایمان پر سوار ہے تو گویا شہید کرنا چاہتا ہے، کہتے ہیں کہ جناب زینب عمرہ کے ساتھ خیمے کے باہر ہے اور ہاتھ چھوڑا کر بھاگو کہ میں اپنے چچا کی مدد کروں گا، یہ بھی روکنا چاہا، جب بھی کچھ قدم آگے بڑھے میں نے مسلم نے اشارہ کر کے روک دیا کہ اے زینب آپ رک جائیے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی شمر تلوار چلائی اس 11 سال کے بچے نے اپنے ہاتھ آگے کر دیے، ہاتھ چھوڑ دیے۔ کتنا شاک ہوگا یہ جملہ آپ نے سنا تو بڑے مضمون ہو گیا۔ امام حسین نے جب دیکھا تھا نا قاسم کے سر ان سے جدا کرنا چاہتے ہیں، امام سے وہاں نہیں گیا تھا، لیکن عبداللہ ابن حسن وہ شہید ہے کہ جن کے سر پر امام کے سینے پر ذبح کیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ۔ حضرت قاسم امام کے پاس آئے، کیا لگے چچا مجھے اجازت دیجیے، کون ہے جو کل رات میں کہہ رہے ہیں کہ اغلا من الاصل، مجھے موت اتنی پسند ہے جس طرح شہد پسند ہے، شہد سے بھی زیادہ شیریں۔ امام اجازت کیوں دیتے تھے؟ کیوں نہیں دیتے تھے؟ کیوں توقف ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی آتا ہے نا جہاد کی اجازت مانگنے، وہ جہاد کی اجازت نہیں مانگتا تھا، وہ موت کی اجازت مانگتا تھا۔ امام جانتے ہیں جا رہے ہیں واپس پلٹ کر نہیں آئے گا۔ ہندوستان پاکستان میں روایت مشہور ہے کہ امام نے اجازت نہیں دی، جیسے امام حسین نے قاسم کو دیکھا کہ آپ اجازت نہیں آئے تو قاسم آپ میرے بھائی کی نشانی قاسم آپ چلے جائیں گے، آپ نہیں۔ قاسم بہت بے برداشتہ ہوئے، کہتے ہیں کہ وہ تعویذ یاد آیا جو بازو پہ موجود ہے، یہ ماں نے یاد دلایا۔ سید شعبہ کے پاس آئے، بھائی کی تحریر دکھائی، اس میں لکھا ہے کہ حسین میری طرف سے صدقہ قبول کر لکھ دے گا، آنکھوں سے لگایا، کہتے ہیں کہ قاسم کو سینے سے لگایا، اتنا روئے حتی غشی علیہما، یہاں تک کہ چچا بھتیجے دونوں بے ہوش ہو گئے۔ ایک بے ہوش ہو جاتا ہے تو اسے پانی سے اٹھایا جاتا ہے، امام کے کھانے میں تو پانی بھی نہیں ہے۔ حتی غشی علیہما، اس کے بعد قاسم کا آمادہ کیا، اس طرح سے آمادہ کیا سن و سال اتنا کم ہے کہ گھوڑے پہ برابر سوار نہیں ہو پا رہا، ذرا حمایت کرنا چاہیے تو ذرا نہیں آدمی کوئی، قاسم ایک لمبی تلوار لیے فقط پرچے کے ساتھ میدان میں جا رہے ہیں۔ مقاطع میں جملہ ملتا ہے، آپ کوئی بھی روایت قاسم کی شہادت متعلق پڑھے، کہتے ہیں جب قاسم نکلے ایک شہید کے متعلق ہے، قاسم متعلق خاص کہتے ہیں فخرج غلام کأنہ شقۃ قمر، ایک بچہ حسین کے خیمے سے نکلا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے۔ آگے بڑھ کر ہم نے کیے، کعبہ توڑ ہم نے کیے، داد و شجاعت وصول کرتے رہے، لیکن ایک مرتبہ جب تو پہلے صدی نے قاسم کے سر پر حملہ کیا، کہتا ہے کہ قاسم کو تسمہ ڈالنے کے لیے جب جھکے سر پر حملہ کیا، یہاں تک کی روایت میں ملتا ہے حتیٰ کہ حضرت قاسم چہرے کے بل زمین پر کربلا پر گر گئے، لیکن بے تکلفی اتنی بھی سید شہداء سے یہ نہیں کہا
کہ چچا آخری سلام قبول کرے. حتیٰ ساحل غلام یہاں تک کہ بچے نے فریاد بلند کی چچا میری مدد کرائیے. سوچیے اب تو قاسم نے مدد کے لیے پکارا. امام حسین کتنے صحیح پہنچے ہوں گے. کہتے کہ انہو سطر امام حسین اس طرح سے میدان پہنچے جس طرح ایک باز ایک پرندہ شکاری پرندہ پہنچتا ہے. قریب تک لوگ ابو قاسم کے سر کو تن سے جدا کر دیتے. امام نے تو پہلے سبھی پہ حملہ کیا اور ایک مرتبہ واصل جہنم ہوا. جیسے امام نے اس پر حملہ کیا اس کے قبیلے والے جمع ہو گئے. اب وہ تصور کرو قاسم زمین کربلا پر ہے اور گھوڑے دوڑ رہے ہیں. امام قاسم سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں. یہاں تک کہ گھمسان کا رن ہوا. کہتے ہیں جیسے ہی وہ بادل چھٹے وہ دھول کے بادل چھٹے تو دیکھا کہ قاسم زمین پر ایڑیاں لگا رہے ہیں. کیوں ایڑیاں لگا رہے ہیں؟ جب قاسم زمین پر امام ایک مرتبہ سیانی گھروں اور ایک جملہ کا قاسم آپ کی چچا پر بہت شاد ہے آپ مدد کے لیے بلائیں لیکن وہ مدد نہیں کر سکتے. قاسم زندگی میں بیمار ہو گئے. اللہ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارگاہ میں اس طرح سی بات پر نظر فرما. حاضرین سامعین کی جملہ ہماری شرطیت کو پورا فرما. آپ تمام آپ سب کو اور جو لوگ گھر میں موجود ہیں سب کو اچھی صحت اور عمر طولانی نصیب فرما. ہمارے بڑوں کو ہمارے سروں پر سایہ قائم و دائم فرما. پروردگارہ ہمیں قرآن و حدیث سے متمسک فرما. پروردگارہ اس سال ہمیں توفیق نہیں ہے کہ ہم عاشور پر بڑا ہوں. پروردگارہ ہمیں ہر سال اقبات مقدسات کی زیارت نصیب فرما. ہمارے مراجعین کی حفاظت فرما. اپنے آخری حجت ہمارے مولا امام زمانہ کی ضرورت متعظم فرما. ہم سب کو ہمارے مرحوم قرآن کے روانہ انسان میں شامل فرما. امام کے پرد مطابق ہم سے راضی و خوشنود فرمانا. چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں. میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں. بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے. جانے کیوں ہنس رہا ہے. چادر بھی لٹ چکی ہے منہ کس طرح چھپاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں. تیرے دولہے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے. تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے. تیری موت کی خبر میں کیسے
اصغر میں تیری ماں ہوں میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ اصغر اس پھول سے گلے پر یہ دل کیسے جھیلا بہنوں کو کیا بتاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں نیزے سے گر رہا ہے ننھا سا سر تمہارا دل روتا ہے ہمارا میرے ہاتھ تو بندھے ہیں سر کس طرح اٹھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ چل گئے ہیں ظالم بھی ہنس رہے ہیں تیری آخری نشانی ہے کس طرح بتاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں محمد وعلى محمد صلوات الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا باعث الهدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميع سائر شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا ولي العلماء السلام عليك يا ولي الزعفاء والبلاء السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس السلام عليك أيها المكتوم الفردوس السلطان العرب والعجم يا علي بن المنشر الرزاق الراضي بالبدر والفزاع ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا مظهر الإيمان يا سيدي اجعل الله تعالى فرجك واسهل الله تعالى مخرجك وجعل الله من آرانك وانصارك ومن شيعتك ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك حجة ابن الحسن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. مومنین اعلان سماعت فرما لیں. ٹھیک 11 بجے ہمارے ذاکر اہل بیت سوسمان جناب